ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں نثارہ عباسی ایڈوائزر ہیں جے کے گورنمنٹ اور ایم ایل اے بھی ہیں آزاد کشمیر اسمبلی سے. ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں راجہ مسعود الرحمان ایڈوکیٹ ہیں, رہنما تحریک انصاف آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور بڑے پیمانے پر ایکٹیو بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں اور ساتھ سیاسی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ناظرین ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور ساتھ ساؤتھ ایشین ریجن ایک وار کی سی جو کیفیت بنی ہوئی ہے اس پر. میڈم سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بھارت کا جب یوم جمہوریہ آتا ہے تو اس کے لیے کشمیریوں کے لیے مزید تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے بارہا پریس کانفرنس بھی کی گئی, پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں اور ساتھ بڑے پیمانے پر سیمینارز بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. حریت جو کانفرنس ہے وہ اس حوالے سے پروگرام ارینج بھی کرتی ہے اور پاکستان کی طرف سے سپورٹ بھی جاری و ساری ہے. کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ کافی ہے یا اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے کشمیر کاز کے لیے, کیونکہ بڑے پیمانے پر وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں, آپ نے موقع دیا مجھے بھی کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا. یہ کشمیر ایک کوئی شک نہیں ہے, ایک اہم موضوع ہے اور ہماری جو پچھلی 76 سالہ تحریک ہے تو کشمیر کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے. یہ پچھلے تقریباً 76 سال سے کشمیر کے حوالے سے سیمینار بھی ہوتے ہیں اور مختلف اویئرنیس کے لیے مختلف طریقے کار بھی جو ہے وہ لوگوں کے اندر کو مطلب اپنائے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی اس کے لیے جو ہے کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اس تحریک کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناکافی ہے, کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی مدد کرنا ہے, یہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مزید جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف سیمینار جو ہے یہ کافی ہے, بلکہ یہ سیمینار صرف جو ہے وہ گورنمنٹ سطح پہ نہیں بلکہ یہ تمام اسکول اور کالجز کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ عام جو لوگ ہیں عام کمیونٹی کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز کی جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ مسئلہ کشمیر کی حساسیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور آزادی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بسنے والے ہمارے مظلوم بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے حقوق کی کس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے. اور یہ سیمینار نہ صرف ہمارے بلکہ کشمیر پاکستان بلکہ انٹرنیشنل دنیا کو بھی دکھانے کے لیے جو ہے ہمیں یہ ایکٹیویٹیز جو ہے بڑھانا پڑے گی, ان سرگرمیوں کو بڑھانا پڑے گا, بلکہ ان کا دائرہ بررسی کرتے ہوئے ہمیں انٹرنیشنل دنیا کو جو ہے دکھانے کے لیے مختلف قسم کی جو ہے کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے جو باہر کنٹریز میں جا کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے, وہاں پر کس طرح سے جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہاں کس طرح سے جو ہے وہ خواتین کی جو ہے وہ سہاگ چھینے جا رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے قبضہ گناہوں کی ان کو سزا دی جا رہی ہے اور کس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے سر عام قتل کر دیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کر کے گرافی کر کے کس طرح سے ان کو جو ہے ذہنی اذیت سے دو جا دیا جاتا ہے. تو یہ دکھانے کے لیے ہمیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ مزید جدوجہد کی ضرورت ہے, مزید سیریس اقدام کی ضرورت ہے. ٹھیک, راجہ مسعود الرحمان ایڈوکیٹ آپ نے بات سنی نثارہ عباسی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کشمیر ہے اور دوسرا فلسطین کا ایشو ہے. پورے ریجن کے اندر ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ کشمیر کا ہے اور دوسرے پہ مڈل ایسٹ میں جو ابھی کرائسس چل رہا ہے. لیکن ابھی کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے جانوں گا, کیا سمجھتے ہیں کیا یہ اقدامات جو کیے جاتے ہیں پریس کانفرنسز اور اس کے بعد سیمینارز یہ کافی ہیں یا OIC لیول تک ہمیں جانا ہوگا, انٹرنیشنلی طور پر ہمیں کیسے اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا ہوگا خاص کر کے جو ایکٹیو لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں احسن امید راجہ صاحب آپ کا اور آپ کے ادارے کا, آپ کے چینل A1 جو ٹی وی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کشمیر کا جو ایک بڑا فلیش پوائنٹ ہے جو ایشو ہے اس حوالے سے آپ نے ہمیں مجھے ٹائم دیا یہاں پہ اس حوالے سے میں بات کر سکوں. اس میں گزارش یہ ہے کہ ظاہر کشمیر کی بھی اپنی ایک بہت پرانی ہسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
75-76 साल हमारा ये जो एक कज़िया जब बरसगीर की जो पार्टीशन हुई उसके बाद ही ये एक हमारा ये जो कज़िया जो है ना वो चला आ रहा है। इसमें ये मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल में जहाँ हिंदुस्तान की हुकूमत ने वहाँ मुख्तलिफ कश्मीर के अंदर एक जाबराना तौर पे कब्ज़ा किया, वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत का भी अपना एक बड़ा किरदार है। उससे बढ़ के हम जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले जो लोग हैं इसकी आज़ादी ना मिलने के कसूरवार हम खुद हैं। हम रियासत जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं वो हैं, और हमारी लीडरशिप भी कोई उस तरह से कोई रोल नहीं प्ले कर सकी। रियासत जम्मू कश्मीर के सारे आर पार के जो लोग हैं किसी एक मुतफ़िका तौर पे इकट्ठे होके कोई अपना एक लाएअमल इख्तियार न कर सके, जिसके नतीजे में कश्मीरी ग़ुलाम दर ग़ुलाम और तकसीम दर तकसीम का अमल होता रहा, और वो सारी एक सिचुएशन के अंदर हम चले गए। और जहाँ तक हमारी गिला भी है पाकिस्तान के अवाम के साथ तो नहीं मैं गिला करता हूँ, उनका तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा कश्मीर के हवाले से उनका एक बड़ा किरदार रहा। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें रही हैं उनका बड़ी एक नाकस पॉलिसी रही है कश्मीर के हवाले से। जैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक वहाँ पे कश्मीर के हवाले से 370 जब उन्होंने उसका ख़ात्मा किया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लेना चाहिए था और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान को जाना चाहिए था। इन्होंने गफलत बरती है। और मैं ये समझता हूँ एज अ माहिर कानून में आपसे इस हवाले से भी जानूंगा, क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ये केस लेकर जा सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जा सकता है। ये तो देखें, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लिख के उन्होंने दिया हुआ है। उसके हवाले से एक रेफरेंडम की वो है कि जब रेफरेंडम होगा और वहाँ पे उसके अंदर तो दो ऑप्शन हैं, करारदादें मौजूद हैं। जो लास्ट जो करारदाद हुई थी तो उसमें तो बदकिस्मती से उसमें दो ऑप्शन मौजूद हैं कि कश्मीरी जो है ना वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होने चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एक तीसरी करारदाद भी पाकिस्तान को पेश करनी चाहिए कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए कि वो क्या चाहते हैं, वो अपनी इज़हार राय वो उनको मिलना चाहिए। थर्ड ऑप्शन की भी वहाँ पे बात होनी चाहिए। वो अगर अपने आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या कोई वो और करना चाहते हैं, तो यकीनन हिंदुस्तान के साथ तो हमारे लोग बिल्कुल किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की उस ग़ुलामी के अंदर तो कभी भी जाने नहीं चाहेंगे। इसलिए पाकिस्तान की, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो स्पीच की, एक बड़ा उनका कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए उनका एक बड़ा किरदार था। ये मैं क्रेडिट उनको देता हूँ। ठीक हो गया। निसारा अब्बासी साहिबा, आप एमएलए भी हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में। जितने इक़दाम आज़ाद कश्मीर असम्बली की जानिब से एज अ बेस कैंप के तौर पर उठाए जाते हैं वो भी आपके सामने है। क्या समझती हैं इसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है बड़े पैमाने पर कि जो डेलीगेशंस हैं वो आज़ाद कश्मीर असम्बली से जाएँ और बैनुल अक़वामी दुनिया में कश्मीर इशू को हाईलाइट करें, और साथ कुछ मोदी के हवाले से जो फाशिस्ट नज़रिया लेकर, हिंदुत्व का नज़रिया लेकर मोदी सरकार जो चल रही है, और उसी नज़रिए की बुनियाद पर G20 इजलास भी हुआ जो आपके सामने है कि जिसमें जो ममालिक हैं उन्होंने, बहुत सारे ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी को सराहा और वहाँ पर नहीं गए। तो इस नोयत का जो इक़दाम है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी करवाया जा सकता है बड़े पैमाने पर, अगर सुफरा को बुलाया जाए, वहाँ की उनकी कॉन्फ्रेंस हो जिससे एक तवज्जो मबजूल करवाई जा सकती है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, और जो LOC की सिचुएशन है उस हवाले से भी। ठीक है, बिल्कुल इस पे हो सकता। और वैसे भी जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, जब भी कोई कश्मीर के हवाले से कोई स्पेशल डे होता है तो उसकी जैसी के लिए एक खुसूसी इजलास भी बुलाया जाता है। और इस बार भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हमारे खुसूसी इजलास पर कश्मीर के हवाले से जो इक़दाम सुप्रीम कोर्ट ने किया था इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो उसके हवाले से खुसूसी इजलास भी बुलाया गया हमारी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की तरफ से। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने भी वो उसमें शिरकत की और खुसूसी खिताब भी किया। तो कश्मीर के हवाले से असम्बली के अंदर हमेशा जो है बड़ी सीरियस किस्म की डिबेट होती है, और इसमें हमारे जितने भी कायदीन है और खासकर हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनमें फारूक खान साहब हैं, कश्मीर पर उनका मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है, आप जानते हैं। इसी तरह से शाह गुलाम कादर साहब
جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہے اس وقت کشمیر کے حوالے سے وہ بھی بڑے سیریس جو ہے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں اور اس پیڑھی کو لے کے کر رہے ہیں. تو یہ میں ضروری سمجھتی ہوں کہ بالکل اب جو وقت ہے کیونکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ صرف کشمیر کی حد تک یا پاکستان کی حد تک نہیں یا صرف UN کی قراردادوں کو نہیں دیکھا جا سکتا, بلکہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو موبلائز کرنے کے لیے, ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ جو ہے ہم جو ہماری جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی جو بیس ان کی حکومت ہے یہ باقاعدہ ایک اس طرح کی جو ہے وہ گروپ تشکیل دے جو بیس دنیا میں جا کے مختلف ممالک کے اندر جا کے وہ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں, اور خاص کر جو مودی کا جو اس وقت جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں. اور الواطہ کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے اور اس کو جو ہے وہ باہر دنیا جو ہے وہ اس سے اتنی اویئر نہیں ہے کہ یہ باہر دنیا کے سامنے یہ ان کا کیا چہرہ ہے, اور اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہندو ہے اس کا رویہ کس طرح کا ہے اور کتنا انتہا پسند ہے, اور کیا مطلب ابھی پچھلے عرصے میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے باہر دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو جو مودی کا بھی جو ہے اور الواطہ کا جو ہے وہ اصل جو ان کا جو کردار ہے یا ان کے جو اصل مقاصد ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھے جا سکے, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی آواز کو جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. اچھا میڈم اس حوالے سے جی کشمیریوں کے حوالے سے سیریس قسم کی جو ہے وہ ہمارا ڈائسپورا ہے جو باہر دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ کشمیر کی بات کریں, کشمیریوں کی بات کریں, تحریک کی بات کریں, اور پوری دنیا کو جو ہے موبلائز کرنے کی پرامن طریقے سے کشمیر کا حل یہی ہے کہ ہم باہر کمیونٹی کو موبلائز کر کے اس طرح ان کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے اس کے حل کی طرف جائیں. میڈم 76 سالہ پالیسیز آپ نے دیکھی, ابھی اگر وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پالیسی چینج ہوگی یا وہی جوں کی تو رہے گی؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پالیسی بالکل چینج ہوگی, اور اس پہ اب دیکھیں جیسے 5 اگست 2019 کو جو ہے وہ 375 اور 35A جس طرح سے جو ہے وہ کہ تو اس کی خصوصی حیثیت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی اس کو ختم کیا گیا ہے. ٹھیک, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو وقت کی ضرورت بھی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب جب گورنمنٹ بنانے کے بعد یقیناً وہ اس پر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پر, بلکہ ان کا یہ ایک بیان بھی تھا, کچھ لوگ ہمارے پاس بھی ملا, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ وزٹ کروں گا آزاد کشمیر کا, میں خود وہاں جاؤں گا کشمیریوں کے پاس. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے کشمیر ہے یہ ہائی لائٹ ہوگا پوری دنیا میں, اور مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ بن کے جو ہے انشاءاللہ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی اٹھائیں گے اور اس پر بھرپور برت بھی ہوگا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ راجہ مسعود الرحمان ایجوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ سے سر میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مڈل ایسٹ کرائسس سب سے بڑا کرائسس ابھی اس وقت چل رہا ہے. آپ نے یونائٹڈ نیشن کا کردار دیکھا, سلامتی کونسل کا آپ نے کردار اس حوالے سے بھی دیکھا کہ USA نے 2 بار ویٹو کیا. دنیا کی جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. اس تناظر میں جو مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ساؤتھ ایشین ریجن میں سب سے بڑا ایشو مانا جاتا ہے. ان تمام تر وجوہات کی بنا پر کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کا معاشی طور پر مستحکم ہونا کتنا ضروری ہے؟ اگر پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہے تو وہ کشمیر کا ایشو صحیح طریقے سے لڑ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں گزارش میں کروں اس سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں تو جو ہماری جو بہن اس نے جو گفتگو کی ہے آزاد کشمیر جو اسمبلی, اس حوالے سے تھوڑی سی اگر میں گزارش کرتا چلوں. جی, اب میڈم نے تو بڑی اچھی بات کی. یقیناً ہمیں ساری دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. جی, لیکن گزارش بدقسمتی سے جب پچھلے عرصے میں یہ جو تحریک عدم اعتماد آزاد کشمیر کے اندر جب پیش کی گئی, جی, ہمیں جب تک بیسک جو چیزیں ہیں اس کی طرف جب ہم نہیں جائیں گے
تو ہم آگے ہی نہیں بڑھ سکیں گے. ٹھیک. بڑے افسوس ہوا, اور ظاہر ہے میں ایک تاریخ کا طالب علم بھی ہوں اور قانون کا بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ٹھیک. اور جب ہم آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھتے ہیں, اپنے حکمرانوں کی صورتحال دیکھتے ہیں, اور جب اپنی اسمبلی کی, آزاد کشمیر اسمبلی کی صورتحال دیکھتے ہیں, تو 48 ممبر اسمبلی نے ایک بندے کو ووٹ ڈال کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی جو قوتیں ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, ان کو بھی آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ایک پالیسی کو, درست پالیسی ان کو بھی اپنانی چاہیے. اس لیے کہ سب اسمبلی ممبروں کو آنکھ کے آپ ایک بندے کو کہیں گے کہ جب وزیر اعظم بن جائے گا تو ہم آزاد کشمیر کی اسمبلی, اتنی بڑی بھاری بھرکم جو ہے نا وہ اسمبلی انہوں نے بنا دی ہے, وزراء اور مشیران اور اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں. اور تو آپ ریاستی جماعت کو مضبوط کریں پھر. نہیں, ریاستی نہیں, لیکن میں گزارش یہ ہے نا کہ جو ریاستی جماعت میں ایک اور گزارش کروں. اب آزاد کشمیر کے اندر ایک یہ بجلی بلات اور اس حوالے سے ایک تحریک چل رہی ہے نا. آزاد کشمیر کے عوام سارے جو ہے نا وہ لیڈر لیس تحریک ہے نا, لیڈر تو اس میں کوئی نہیں ہے. وہ سارے عوام سارے جو ہے نا اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہمارے ایم ایل اے یا وزراء جو ہے نا وہ دیکھتے رہ گئے کہ ان کی کوئی نہیں ہے. رائے صاحب اور میڈم, میں آپ سے بھی اس حوالے سے یہ چیز ڈسکس بھی کرنا چاہتا تھا. آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ بھی جوں کے توں ہیں, لیکن جو چیزیں ہیں وہ اگر دیکھی جائیں, آپ کو بنی گالا کی یاترا کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کو جانا پڑتا ہے لاہور, اور پھر آپ کو جانا پڑتا ہے سندھ. ان چیزوں سے آپ نکلیں گے, وہ کیسے نکلیں گے؟ آپ اپنی کوئی جماعت بنا لیں وہاں پہ, تو جب تک وہ جماعتیں نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کو یاترا تو کرنی پڑے گی, اور پھر بات یہاں سے ہی ماننی پڑے گی. تو اس بنیاد پر پھر ان چیزوں کو چھوڑیں, پھر اپنی جو ریاستی جماعت ہے اسے مضبوط کریں. اس پہ میں آپ بہت جو میرے مہمان ہیں, میں آپ کیونکہ ایک مسلم لیگ نون سے ہیں اور دوسرے پی ٹی آئی سے ہیں, تو میں اس بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر چیزیں اگر سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی, آپ کی بات نہیں مانی جا رہی, اور خاص کر کے ابھی جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں ان کی حالت یقین جانے کی بڑی خراب ہے. میں نے اپنے لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 48 ممبران نے ایک وزیر اعظم منتخب کیا, نہ جو پورٹ فولیوز دیے گئے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ترقیاتی کام کر سکیں. سارے کام جھونکے توں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا کہیں گی آپ؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ریاستی جماعت بنا لی جائے, اور یہ جو یاترا کرنا پڑتی ہے کبھی بنی گالا کی اور کبھی لاہور کی اور کبھی سندھ کی, اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر پہلے بھی ہماری اپنی ریاستی جماعتیں موجود ہیں, لیکن یہ آپ کیسے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ریاستی جماعتیں ہیں یہ یاترا نہیں کرتی, یہ بھی یاترا کرتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کون سی انڈیپینڈنٹ آپ کا یہاں سیٹ اپ ہے. اور رہے گی بات کہ جو جماعتیں ہماری اس وقت جس طرح سے پیپلز پارٹی ہے یا تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ نون ہے, تو کہیں بھی کسی پارٹی کے منشور میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ تحریک آزادی کی بات نہ کریں, کون سی پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ کشمیر کی ڈیولپمنٹ کی بات, ترقی کی بات نہ کریں. تو اسی لیے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ ہم لوگوں میں تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی پارٹی کے منشور میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری ترقی کے آڑے آتی ہے, جو ہمارے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. ایسی بات نہیں. ویسے اس میں جو مشکلات بننی چاہیے. ڈیموکریسی جو ہے وہ جمہوریت جو ہے یہ اس کا حسن ہے. مختلف جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں. باقی یہ کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو آپ کو یہ کہے کہ جی آپ مسئلہ کشمیر کی بات نہ کریں, کشمیر ایشو پہ بات نہ کریں, آپ کشمیر کی ترقی کے لیے بات نہ کریں, کشمیر کے استحکام کے لیے, کشمیر کی مضبوطی کے لیے بات نہ کریں. ایسا کہیں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ ریاستی جماعتوں سے ہٹ کے کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا مسئلہ پیش نہیں کر سکتی. تو رہے گی دوسری جو آپ نے دوسرا کوشچن جو کیا ہے, یہ جو آزاد کشمیر کے اندر پورٹ فولیو کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ 48 بندوں نے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ الیکٹ کیا. جی, میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. میں رائے صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. رائے صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہرڈلز پیش آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, جماعتیں موجود ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کون سی چیزیں جو مشکلات کا باعث بن رہی ہیں؟ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی جماعتیں آتی ہیں سب سے زیادہ ہمیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, یہاں پہ حکومت تحریک انصاف کی ہے, تو بجٹ کا رویا جاتا ہے کہ یہاں سے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں مل رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی پنپ رہی ہیں. اس سے پہلے آپ نے عوامی تحریک دیکھی, بغیر کسی لیڈر کے چل رہی ہے.
تو اگر آپ ایسے ہی کریں گے جو منتخب حکمران ہیں ان کے بغیر اگر یہ تحریکیں چل پڑیں گی تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. اس میں گزارش ہے نا، اس میں یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں نا وہ میں مکمل ان کی تحریکوں کی سپورٹ بھی کر رہا ہوں. 5 فروری کے حوالے سے جو انہوں نے کال دی ہے مکمل طور پہ ہم ان کو جو ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں، سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں. اس میں گزارش ہے کہ جب تک آپ آئین اور قانون کی حکمرانی آپ قائم نہیں کریں گے نا تو اس طرح سے ہوتا جائے گا. اب بیسیکلی ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا، اور جب ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہماری اسمبلی کا یہ حال ہے کہ ایک 48 MLA ایک ہی بندے کو ساری جماعتیں توڑ کے ختم کر کے ایک ہی بندے کو جب آپ دیں گے تو وہ تمام قوتیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر یہ جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام اب وہ والا پرانا دور نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی بتی کے پیچھے ایسے ہی لگا دیں، وہ وہاں کے لے جائیں. وہ بہت باشعور ہیں اور وہ ریاست جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ ساری دنیا کے جو انقلابات ہیں ان کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، ساری جو چیزیں ہیں. اور میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طریقے سے وہاں پہ تحریک چل گئی تو یہ ہماری آزاد کشمیر کی اسمبلی یہ سارے معاملات یہ درے کے درے رہ جائیں گے. عوام بہت طاقتور ہیں، عوام کی بنیاد پہ ہی معاملات چلتے ہیں. دوسرا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پاکستان کی کیوں ناکام رہا کہ اقوام متحدہ کے اندر نہیں جا سکا یا معاشی طور پہ پاکستان کیوں نہیں کامیاب ہوا. اس میں گزارش یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی صورت میں قائم بھی رہ سکتا ہے، دائم بھی رہ سکتا ہے، خوشحال بھی ہو سکتا ہے اور معاشی طور پہ ترقی بھی کر سکتا ہے جب تک پاکستان کے اندر تمام ادارے جو آئین کے اندر پابند ہے اس کے مطابق کام کرتے رہیں گے. آئین کی بالادستی ہوگی، آئین پہ عمل درآمد ہوتا رہے گا، لوگوں کو انصاف ملے گا تو تب جا کے پاکستان جو ہے نا معاشی طور پہ ایک مضبوط ہوگا اور مستحکم ایک پاکستان ہوگا. اور وہ دنیا کے اندر بھی جا کے وہاں پہ آپ جو ہے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان اس دن چاند پہ گیا، یا ہمیں کہنا پڑتا ہے نا، اب ہمیں کہنے دیجئے ہندوستان چاند پہ گیا جس دن، اور اس دن ہمارے ادھر مانسیرا کے قریب لفٹ میں پھنسے ہوئے بچے تھے، صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا ہمارے تمام ادارے لگے رہے، وہ نہیں نکال سکیں. اب کس طریقے سے ہم مقابلہ کریں گے دنیا کے اندر؟ کہا کہ معیشت کے لحاظ سے معاشی طور پر مستحکم ہونا کسی بھی کنٹری کا بہت ضروری ہے، اور اگر کسی بھی طور پر معاشی جو مشکلات ہیں جو کی تو رہیں گی تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل طور پر آپ کسی بھی کنٹری کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. رائے صاحب ایک کوسچن آپ سے لازمی طور پر جاننا تھا، اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں اور اسی طور پر آزاد کشمیر میں بھی ہونے چاہیے ایک ساتھ الیکشن ہوں گے تو اس سے ہماری بہت ساری مشکلات میرے خیال سے کم ہو جائیں گی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، الیکشن تو یہ تو اچھی بات ہے نا، وہ کہ ایک ہی اس میں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ قطعاً اس حوالے سے گو کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو ایک اسمبلی کا ایک جو مذاق بنا ہوا ہے، ہم جیسے لوگ اس کو مذاق ہی کہتے ہیں. جب ہم ادھر پاکستان کے اندر ہم وکالت کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے وکلا دوست بھی ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سی آپ کی آزاد کشمیر کے اندر ایک اسمبلی کس طریقے سے مارز وجود میں آئی ہوئی ہے، وہاں پہ اس حوالے سے کوئی نہیں کرتے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ کے وہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کنسنسس سے ہمارے آزاد کشمیر کے جو ممبران اسمبلی وہ کوئی اس طریقے سے کوئی صورتحال اگر بنا کے آئینی طور پہ کہیں آئین جو ہے وہ ہمارا وائلیٹ نہ ہو، اس تناظر میں بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ انتخابات کروائیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک میں گزارش کروں، اس لیے کہ میڈم بھی دوسری طرف لائن پہ موجود ہیں، میں بہت افسوس ہوتا ہے ادھر پنڈی اسلام آباد میں جب ہم ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں ہمارا آزاد کشمیر کا کارڈ نہیں چل رہا ہے کہیں پہ. بڑی بدقسمتی ہے. پرسوں بھی میں نوری ہاسپٹل میں تھا، وہاں پہ اتنے ہمارے سینکڑوں لوگ مجھے ایسے ملے ہیں کہ صرف AJK، وہ جب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں ہیلتھ کارڈ پہ کہ AJK جب لکھا ہوا ہے کہ AJK کا ہیلتھ کارڈ بند ہے، باقی سارے صوبوں کے باقی وہ چل رہے ہیں. اب ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی نائل ہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر تو کوئی ہسپتال نہیں بنا کے دے سکیں، پاکستان کے اندر جو ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی ہیلتھ کارڈ کی سہولت ان سے چھینی گئی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اسی حوالے سے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہیں. MLA بھی ہیں ظاہر اسمبلی کی اور تمام تر چیزیں جیسے رائے صاحب نے ڈسکس کی، تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو کون ڈسکس کرے گا وہاں پہ اسمبلی کے اندر، کیونکہ پرابلمز اتنی بڑی ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آزاد کشمیر کے سراپا احتجاج ہیں وہ ہر لحاظ سے، لیکن جو اپوزیشن کا کردار ہے وہاں پہ کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے. تو یہ معاملات کیسے ریزالو ہوں گے آپ کے خیال میں؟
میں یہ کہوں گی کہ معاملات ریزالو ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہی، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ مطمئن ہیں؟ کہ جیسے انہوں نے ابھی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذکر کیا، تو ہیلتھ کارڈ جب پرائم منسٹر پاکستان آزاد کشمیر کا جب انہوں نے وزٹ کیا تو یہ کابینہ کے ساتھ انہوں نے ایک خصوصی میٹنگ رکھی اور اس میں یہ ایشو جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے اٹھایا، یہ ہم نے پاکستان کے نوٹس میں یہ چیز لائی ہے، یہ جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بھی جو ذکر کیا ہے جی، تو اس پر پرائم منسٹر نے ہمیں یہ وعدہ کیا کہ جی ہم یہ جو ایشوز ہے آپ کا اس پر ہم فوری جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں آزاد کشمیر کے اندر یہ جو کارڈ ہیں یہ کیوں بند کر دیے گئے، تو یقیناً اس پر بھی کوئی ورکنگ ہوئی ہوگی اور اس پر بھی ہم وزیر صحت سے بھی میں اپڈیٹ لے لوں گی۔ اچھا میڈم، اور باقی جو باقی جو انہوں نے کہا ہے تھوڑا بات کرنے دیں کہ آزاد کشمیر میں آپ نے بھی کہا کہ جیسے لگ رہا ہے جیسے مطلب کوئی گورنمنٹ نہیں ہے یا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آزاد کشمیر میں کام بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، تو باقی جو سیٹ اپ ہے وہ اس وقت یہ مخلوط سیٹ اپ ہے، میں آپ کو بتایا اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں، فاروق بلاک بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، تو کام ہو رہا ہے، لیکن اب چونکہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آزاد کشمیر پر اثر انداز نہیں ہو رہے تو یہ غلط بات ہے۔ نہیں میڈم، تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ جس طرح پاکستان کے اندر ادارے ڈسٹرب ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ڈسٹربنس ہے معاشی طور پہ۔ میڈم تو آپ جو سے پہلے مطلب اسموتھلی چل رہی تھی وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹائم لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ ود ان 2 and 3 months جب پاکستان کے اندر نیا جب بنے گا اس کے بعد چیزیں بہتری طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو موجودہ پالیسیز ہیں ان سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ جی بالکل، ان کی پالیسیز جتنی بھی ہیں جو اس وقت قومی مفاد میں ہیں، آزاد کشمیر کے مفاد میں، ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، راجہ محسود الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے ڈیفینیٹلی وسطی باغ کے حوالے سے اور باغ کے جو مسائل ہیں ایک شارٹ سا کوسچن وہ بھی پوچھوں گا کیونکہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے، لیکن آپ کے سامنے ہیں تمام تر سچویشن، 3 وزراء وہاں پہ موجود ہیں، مسائل جو کہ تو ہیں، وہاں پہ بھی اپوزیشن کوئی نہیں ہے، اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اس پر وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اس کی کیا ریزنز ہیں اور آپ اپنے طور پر کتنا رول دے رہے ہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے آزاد کشمیر جو ہمارے تینوں باغ کے جو وزراء ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے باقی جس طریقے کے ایم ایل اے ہیں، وزراء ہیں، وہ اسی طرح سے بھی ان کا بھی وہ رول ہے۔ 3 مرتبہ تو آزاد کشمیر کے اندر عدم اعتماد ہو چکا ہے، اب چوتھی مرتبہ جو ہے نا اس کے لیے ابھی تیاری ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ پورے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اتنی بڑی کابینہ؟ بہت ظلم ہے، میں سمجھ رہا ہوں بہت بڑے زیادتی ہے۔ جب ہم اپنے آزاد کشمیر کے عوام کو ہم انصاف نہیں دے سکتے ہیں تو ہم دنیا سے اپنے آزادی کے لیے کس منہ سے ہم جو ہے نا بات کریں گے؟ جو آزاد کشمیر کا جو چھوٹا سا خطہ ہے جسے بیس کیمپ کہتے ہیں، وہاں پہ رہنے والے جو ہے نا 40 لاکھ میں سے 27 لاکھ لوگ آباد ہیں، باقی لوگ تو ہمارے باہر ہیں، فارن میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 27 لاکھ لوگوں کے جو بنیادی جو حقوق ہیں وہ ہم وہاں پہ نہیں دے رہے ہیں، تو ہمارے یہ جو ہے نا یہ 3 مرتبہ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد پیش کر کے وزیر اعظم چینج کر چکے ہیں، اب چوتھی مرتبہ اس کے لیے جو ہے نا تیاری ہو رہی ہے، ہفتے 10 دنوں کے اندر چوتھا پرائم منسٹر آ جائے گا، وزرائے اعظم بدلنے سے وہاں کے لوگوں کی کیا حالت زندگی بہتر ہو جائے گی؟ باغ کے جو ترقیاتی کام کیا ہو رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ، تو اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں کوئی ہو ہی نہیں رہا ہے نا، کوئی ترقیاتی کام وہاں پہ کون سا ہو رہا ہے؟ آپ بھی وہیں کے رہنے والے ہیں، کوئی وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہے۔ پورے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایک ہاسپٹل نہیں ہے، ایک ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جو وہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو کوئی ایمرجنسی میں جو ہے نا وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنی پمز ہاسپٹل کے اندر فیسلٹیز ہیں پورے آزاد کشمیر کے کسی کونے خدرے کے اندر، یہ 76 سالوں میں اگر یہ کو ہسپتال بنا دیتے تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے نا سکھ کا سانس لیتے۔ ہمارے تعلیمی ادارے پورے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، آزاد کشمیر کا پورا تعلیمی جو سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، صحت کا نظام جو ہے نا
وہ تباہ ہو چکے ہیں. ہیلتھ کے اندر اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ جو ہے نا کمپنیز کے ساتھ, مافیاز کے ساتھ میڈم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ ظفر آباد میں. ایک ڈی ایچ او ہے وہاں پہ, وہ جو ہے نا لاکھوں روپے جو ہے نا مختلف کمپنیوں سے فراڈ کر کے بلیک میل کر کے لے رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو جو ہے نا مثال دے رہا ہوں. اس طریقے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا کرپشن ہے, وہاں پہ نیچے سے لے کے اوپر تک تمام ادارے وہاں پہ مفلوج ہیں. کوئی بندہ پیسے دیے بغیر وہاں پہ کسی غریب آدمی کی جو ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اسی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو گئے, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور جن لوگوں کی کوئی غلط فہمی ہوگی کہ یہ اس تحریک کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے یا وہ ہو جائے گی, آنے والا وقت جو ہے نا یہ ثابت کرے گا کہ لوگ جو ہے نا حکمرانوں سے جو بالادست جو طبقہ ہے ان کو جو آزاد کشمیر کے اندر ہمارے اوپر جو ہے نا مسلط کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ایک اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ نفرت جو ہے نا آنے والے وقت میں ایک بڑا جو ہے نا لاوا بن کے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر پھٹے گی, اور اس کے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی اور لوگ جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہوں گے. نثار عباسی ایم ایل اے ہیں آپ اے جے کے اسمبلی سے, آپ نے کال کے ذریعے ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. راجہ مسعود الرحمان ایڈوکیٹ, آپ رہنما ہیں تحریک انصاف آزاد کشمیر کے, ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.